کہ اللہ رب العالمین نے، شہنشاہ کائنات نے، بادشاہ کائنات نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ جو دوست مذہب پر گہری نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے پوری تاریخ انسانی میں توحید کے اندر جو شرک آیا ہے اس کے کچھ مخصوص دروازے ہیں، اس کے کچھ مخصوص راستے ہیں۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، 78 سالہ پاکستان کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پوری تاریخ انسانی کی بات کر رہا ہوں۔ توحید میں اگر شرک داخل ہوا ہے وہ چند مخصوص دروازوں سے، چند مخصوص راہوں سے۔ وہ سب کیا ہیں؟ انتہا پسند راہیں ہیں، عدل سے ہٹی ہوئی راہیں ہیں، وہ انصاف سے ہٹی ہوئی راہیں ہیں، افراط اور تفریط پر مبنی راہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرک کا دروازہ کہ اللہ رب العالمین چند اللہ والوں کی بندگی سے، ان کی عبادت سے، ان کی سجدہ ریزی سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ رب العالمین نے الوہیت کا جامہ انہیں پہنا دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح بادشاہ وقت اگر کسی کی خدمت سے خوش ہو جائے تو شاہی پوشاک پہنا دیا کرتا ہے۔ دوسرا دروازہ شرک توحید میں کیسے داخل ہوا؟ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جو بلند و بالا ہیں، ہماری پہنچ میں نہیں ہیں، ہماری رسائی میں نہیں ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کچھ وسائل چاہیے ہیں، کچھ ذرائع چاہیے ہیں، کچھ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا سہارا چاہیے ہے۔ اور تیسرا دروازہ، جب اللہ کے ولیوں کی عقیدت میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرح وہ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرح وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرح ہماری سنوائی ان کے پاس ہے۔ یہ عقیدے کی زندگی کا وہ بگاڑ تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے عدل کے راستے پر ہمیں کھڑا کیا اور کہا عقائدی عدل یہ ہے۔ وہ کیا؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ یاد رکھیے سورہ یونس مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سوالات اٹھا رہا ہے، اور سوالات کس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں؟ مشرکین عرب کے سامنے۔ یاد رکھیے آپ مشرکین عرب کو کبھی پڑھیے گا، خاص کر قریش عرب کو آپ پڑھیے گا، اللہ کی قسم فصاحت ان پر ختم ہوتی تھی، بلاغت ان پر ختم ہوتی تھی، عربی لغت ان کے ہاں سے جنم لیتی تھی۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے، اپنی زبان کے اتنے ماہر تھے، اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کہتے تھے عجمی، گونگے ہیں یہ، ہم سے بات نہیں کر سکتے، زبان کی مہارت ہمارے سامنے نہیں دکھا سکتے تھے۔ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، انہی کے ادب میں نازل ہوا ہے، انہی کی فصاحت اور بلاغت میں نازل ہوا ہے۔ قرآن ان کے سامنے سوال رکھ رہا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے رسول ان سے پوچھو آسمان و زمین میں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آسمان و زمین میں کون ہے سننے کی طاقت جس نے تمہیں دی ہو، دیکھنے کی طاقت جس نے تمہیں دی ہو؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہو؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہو، جو کائنات میں فیصلے کرتا ہو، جو کائنات کو ڈکٹیٹ کرتا ہو، جو کائنات کی پروگرامنگ کرتا ہو؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے مشرکین عرب، یہ قریش عرب یک زبان ہو کر کہیں گے یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوستو اختیارات نہیں بانٹے، اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ اب جب یہ بگاڑ انسانوں کے اندر آیا تو انبیاء علیہم السلام نے عقائدی زندگی کے عدل پر ہمیں کھڑا کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے، شہنشاہ کائنات نے، بادشاہ کائنات نے اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ آپ جائیں سورہ یوسف، اس کی آیات 39 اور 40 کا مطالعہ کریں۔
یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور اپنے جیل کے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ متفرق خدا کسی کے پاس رزق مانگنے جا رہے ہو، کسی کے پاس اولاد مانگنے جا رہے ہو، کسی کے پاس کچھ دنیا کی دوسری ضرورت لینے جا رہے ہو، یہ متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو غالب ہے، کنٹرولر ہے، وہ بہتر ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام کا جو تبصرہ ہے نا وہ بھی مطالعہ کریں. وہ کیا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ چند نام ہیں، اور یہ چند نام تم نے رکھے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے ان ناموں کی. ہماری مرضی ہے نا، کسی کا نام دستگیر رکھا، کسی کا نام داتا رکھا، کسی کا نام غریب نواز رکھا، کسی کا نام خواجہ رکھ دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا. یہ ہماری مرضی ہے نا، یہ نام ہم نے دیے، ہمارے گھر کے بزرگوں نے دیے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل نہیں. دوستو یاد رکھیں، اللہ کی قسم، اگر کسی ولی کے بارے میں، اگر کسی اللہ والے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ خدا نے اسے دستگیر کہا ہے، خدا نے اسے غریب نواز کہا ہے، خدا نے اسے داتا کہا ہے، خدا نے کوئی اپنا اختیار اس کو دے دیا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اللہ کی قسم سر جھکا دیں گے اللہ تعالیٰ کی بات پر. لیکن ایسا ہے نہیں، آپ کو دلیل دینا پڑے گی. یہ دلیل خدا آپ سے مانگ رہا ہے، اور ہم مسلمان بھی ہر اس شخص سے مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی خدائی میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے. سورہ احقاف مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں. رب العالمین فرماتے ہیں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے رسول ان سے کہو اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن سے تم تعلق قائم کرتے ہو. اب پکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا، فریاد کرنا، اپنی مشکلات رکھنا. اے رسول ان سے کہو اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین کی پیدائش، زمین کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے، آسمان کی تخلیق، آسمان کی منصوبہ بندی میں ان کا کیا حصہ ہے. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اگر تم اللہ رب العالمین کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، توریت اور انجیل سے کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی علمی دلیل دکھاؤ، صحف ابراہیم سے اٹھا کر، پچھلے کسی صحیفے سے اٹھا کر. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلا دلیل تم نے جس کو چاہا اللہ رب العالمین کی خدائی میں شریک کر دیا.